بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ اور 27ویں شب کے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج چوتھی تاکرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات بھی ہے، اور آج کی رات کا ناظرین ایک اور انتہائی حسین و جمیل حوالہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان کے لیے ہے کہ آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ ہم پاکستانیوں کو عطا فرمائی. آج کی رات جتنا سجدہ شکر ادا کریں صاحب، اس لیے بھی کہ تاک رات ہے، اس لیے بھی کہ ممکنہ شب قدر ہے، اس لیے بھی کہ نزول قرآن کی رات ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار وطن عطا فرمایا. میں آج صرف پاکستان کی آپ سے بات کروں گا اور پاکستانیوں سے ہی بات کروں گا. چند برسوں پہلے امجد اسلام امجد صاحب نے پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ کا ذکر انتہائی درد بھرے لہجے میں کیا.
وہ کہتے ہیں کہ 72 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا۔ اگرچہ میں نے وہ منظر بچشم خود نہیں دیکھا، مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگناتی ہیں۔ کئی صدیوں سے صحرا میں بکھرتی ریت کی صورت، کروڑوں لوگ تھے جن کا نہ کوئی نام لیتا تھا، نہ کچھ پہچان باقی تھی۔ ہر ایک رستے میں وحشت تھی، سبھی آنکھوں میں حسرت تھی۔ نہ آباسی ہنرمندی، نہ اگلی شان باقی تھی۔ کھلا سر پر جو اس اعلان کا خوشبو بھرا سایہ، تو ان کی جاں میں جاں آئی، دہن میں پھر زباں آئی۔ 72 سال پہلے وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان قربانیوں کی طویل ترین داستان ہے، واللہ قربانیوں کی طویل ترین داستان ہے۔ یہ پاکستان میری آپ کی ہم سب کی پہچان ہے۔ یہ پاکستان دنیا بھر میں بسنے والے ہر ایک پاکستانی کی شان ہے۔ یہ پاکستان ہماری آزادی کا نشان ہے، اور یہ پاکستان ہم سب پاکستانیوں کی جان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین ذرا تصور تو کیجیے کہ 27 رمضان المبارک تھا، جمعے کا دن تھا، چشم فلک نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کا صدقہ قدرت نے پاک استان کی صورت میں عطا کیا، پاک استان کی صورت میں۔ وہ پاکستان جہاں میرے اور آپ کے جسم ناظرین آزاد ہیں، وہ پاکستان جہاں میرے اور آپ کے نظریات آزاد ہیں، وہ پاکستان جہاں میرے اور آپ کے عقائد آزاد ہیں، وہ پاکستان جہاں میرے اور آپ کے رہن سہن کے معاملات مکمل طور پہ آزاد ہیں، وہ پاکستان جہاں میری اور آپ کی نسلیں آزاد ہیں، اور وہ پاکستان جہاں میرے اور آپ کے سجدے مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ آج ہم آزادی کے ساتھ اس پاکستان کے اندر الحمدللہ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ آج آزادی کے ساتھ ہم اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں۔ آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی نسلوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ یعنی جن عقل کے اندھوں کو آج بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جن کا یہ خیال ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صرف لکیر ہی تو تھی، ایک لکیر ہی کہا جاتا ہے نا کہ لکیر ہی تو تھی، تو وہ یاد رکھیں یہ صرف لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ نظریات کی وہ دیوار ہے جہاں ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف مکمل طور پہ کفر کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ لکیر ہے جس کے پیچھے 20 لاکھ سے اوپر صاحب کہہ دینا بہت آسان ہے۔ یہ جملہ تاریخ کی کتب کے اندر، یہ جملہ خطبہ نے، یہ جملہ علماء نے، یہ جملہ بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے صحافیوں نے، بڑے بڑے لیڈرز نے ہمیشہ ادا کیا کہ 20 لاکھ سے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، لیکن یہ لفظ 20 لاکھ کے اندر ایک پوری کی پوری کائنات چھپی ہوئی ہے صاحب، کہ 20 لاکھ سے اوپر بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی شہادتوں کی وہ قیامت خیز داستانیں اس لکیر کے پیچھے موجود ہیں، جس کو بیان کرنا خدا کی عزت و جلال کی قسم بیان کرنے سے باہر ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جس نے مجھے اور آپ کو باقاعدہ ایک شناخت بخشی ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک باقاعدہ مقام عطا کیا ہے، ایک آزاد ملک میں، آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ جینے کا مکمل احساس دیا ہے۔ اور اگر اب بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو آئیے چلتے ہیں ذرا فلسطین کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جا کر اس سرزمین پہ کہ بیت المقدس میں مسلمان ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی بات نہیں سمجھ آتی تو جائیے ذرا شام کی صورتحال دیکھیے کہ شام میں اس وقت کیا عالم ہے، کہ عموماً ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ فضائی حملے شام کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب یوں سمجھ لیجئے کہ طوفان، ایک قیامت خیزی وہاں پر بپا ہے۔ اگر اب بھی بات نہیں سمجھ آتی تو جائیے ذرا روہنگیا کا ایک مرتبہ وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب زندگی کتنی تنگ کر دی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آتی تو جائیے کشمیر کی جنت نظیر وادیوں میں جا کر دیکھیں کہ جہاں کے لوگ آزادی کے لیے مستقل لڑ رہے ہیں اور اپنی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں، شہادتوں کی جان نوش کر رہے ہیں۔ یعنی آزادی صاحب ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا احساس اور ادراک ہو جانا چاہیے کہ یہ آزادی اللہ کی اتنی خاص نعمت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جہاں پر زندگی ہمیں آزادی کے نام پر سسکتی، بلکتی، تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کشمیر ہے، وہ فلسطین ہے، وہ روہنگیا ہے، وہ شام ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں۔ یہ وہ لکیریں ہیں صاحب جس کے پیچھے 1.25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل دہلا دینے والی اور خون کے آنسو رلا دینے والی داستانیں موجود ہیں۔ یہ وہ لکیریں ہیں
جس کے پیچھے ہندوؤں کی تحفظ زدہ اور تعصب سے بھرپور سوچ کا ایک تسلسل موجود ہے۔ یہ وہ مقدس لکیر ہے صاحب، یہ وہ مقدس لکیر ہے، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لکیر ہے نا صاحب، یہ لکیر نہیں ہے، یہ وہ مقدس ترین لکیر ہے جسے میرے اور آپ کے بزرگوں نے کسی اور شے سے نہیں بلکہ اپنے مبارک خون کے ساتھ سینچا ہے۔ یہ وہ گلشن ہے جسے میرے اور آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ صرف ہندو محلے، ہندو حلوائی، مسلم محلے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف ہندو پانی اور مسلم پانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے تشخص اور مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، یہ بھرپور آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنے کا مسئلہ تھا، یہ قرآن اور سنت کے نفاذ کا مسئلہ تھا۔ بدقسمتی ہے صاحب، بدقسمتی، مجھے کہنے دیجئے، یہ جو سبز ہلالی پرچم اس وقت میرے سامنے ہے، خدا کی قسم اس پرچم کو دیکھتا ہوں تو مجھے آنسوں سے رونے کا دل کرتا ہے۔ اس پرچم کے سائے کے اندر ہم نے بہت کمٹمنٹس کی تھی، اس پرچم کے سائے کے اندر ہم نے بہت سارے عہد و پیمان کیے تھے، اس پرچم کے سائے کے اندر ہم نے بہت سارے وعدے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ قدرت کی ایک خاص عطا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ پاکستان۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جس قوم کے لیے، جس ملک کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، یعنی جس قوم کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اب اس ملک کو بنیادی طور پر ایک قوم کی تلاش ہے۔ قوم بنتی کیسے ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ قوم قیادت سے بنتی ہے صاحب، لیکن قیادت اگر بے دین ہو، قیادت اگر بد دیانت ہو، قیادت اگر بد کردار ہو، اور بد کردار قیادت کے قبضے میں اگر قوم چلی جائے، جہاں پر صرف اور صرف دین بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آتی ہو، جہاں بھولے والے عوام کو یہ نہ سمجھایا جائے کہ ان کا اللہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا حرم ایک ہے، ان کا نفع ایک ہے، ان کا نقصان ایک ہے، تو پھر اس کے بعد قوم نہیں بنتی صاحب۔ ایک ہی پاکستان، ذہن میں رکھیے گا، ایک ہی پاکستان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا تھا، وہ عطا کر دیا ہے۔ یہ پاکستان بنیادی طور پہ ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، کسی نے جھولی میں رکھ کے نہیں دیا ہے۔ ہندوستان کے گلی کوچوں بازاروں میں مسلمانوں کے خون سے کھیلی گئی ہولی، ندی نالوں میں بہتی ہوئی مسلمانوں کی لاشیں، یہ تاریخ کے کرتاس پہ آج بھی بکھری ہوئی پڑی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں، کہ جمنا کے پانی کی سرخی اور اس میں تیرتی ہوئی شہیدوں کے جسم، ہولناک خونی مناظر، افراتفری، مسلمانوں کے جسموں کے بکھرے ہوئے اعضاء، خون آلود بکھری ہوئی لاشیں، اجتماعی گڑھوں کی صورت میں مسلمان لاشوں کا دفنایا جانا، مہاجر کیمپس پر ہندو انتہا پسندوں کا باقاعدہ حملہ کیا جانا اور مسلمانوں کو جلایا جانا، اپنی جائیدادیں نئے وطن پر قربان کر کے، اپنی جائیدادیں ہم نے تو آگے بھمبوڑنا شروع کر دیا نا پاکستان کو۔ لیکن پوچھے ذرا ان سے کہ جنہوں نے اپنی اربوں کی جائیدادیں پاکستان کے نام پہ قربان کر دیں اور صرف سواری پہ سوار ہو کے بھوک پیاس کی عالم میں آپ پورے گھروں کو چھوڑ کے، پورے گھرانوں کو کٹوانے کے بعد پاکستان کی طرف ہزاروں میل کا انہوں نے رخ کیا، سفر کیا اور پاکستان کی سرزمین پہ آ کے سجدہ شکر ادا کیا۔ کٹی ہوئی ٹرینوں کو دیکھیے صاحب کہ واگا بارڈر پہ موصول ہونے والی وہ تمام کٹی ہوئی ٹرینیں کہ جنہوں نے بتایا کہ آزادی بنیادی طور پہ ایسے نہیں ملی ہے، بلکہ کئی سروں نے اپنے تنوں کو باقاعدہ، یعنی تنوں سے کئی سروں کو جدا کیا گیا، کئی اعضاء جو ہیں وہ ہوا کے اندر باقاعدہ بکھیر دیے گئے، زمین کے اوپر بکھیر دیے گئے، تب جا کے یہ لکیر بنی ہے جسے ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی لکیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے صاحب، یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کئی ایک واقعات تاریخ میں بھرے پڑے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے استاد پروفیسر محمد اسلم نے 1995 میں اپنے سفر نامہ ہند تحریر کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے میانمار سے اورنگ آباد جانے کا، یعنی مجھے ایک اتفاق کرنا تھا، یعنی مجھے کسی کام سے جانا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں بیچ میں ہی اتر گیا، ٹرین کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ بہت توجہ سے سنیے گا اس واقعے کو۔ دن بھر کے سفر نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا تھا، میں رات کا کھانا کھانا چاہتا تھا، تو وہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن تھا اس کے ریسٹورانٹ میں چلا گیا۔ اتفاق سے ایک مسافر تھا جو ٹرین میں میرے برابر والی سیٹ پر سفر کر رہا تھا اور وہاں موجود تھا۔ میں نے ویجیٹیرین کھانے کا آرڈر دیا، اس نے بھی کھانا منگوایا، ہم بالکل آمنے سامنے میز کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب ذرا کیمرہ میری طرف کریں تاکہ میں سمجھاؤں یہ سچویشن ہے کیا۔ یہ ہے پاکستان کی لکیر جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بالکل آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک گلاس پانی لیا اور لے کے ڈالا اور اس کے بعد سامنے میز کے اوپر اس انداز سے گرایا کہ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ایک دیوار سی حائل کر دی۔ یعنی میں آپ کو اس کا ذرا ڈیمو کر کے دکھاؤں کہ اگر یہ پانی ہے، اس ہندو نے، انتہا پسند نے یوں پانی لیا اور لینے کے بعد وہ کہتا ہے اس نے یوں پانی میرے سامنے ڈال دیا جیسے اس نے ایک دیوار قائم کر دی ہے۔
تاریخی نظریات میں یہی وہ تصور ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کھانے کی میز پر یہ بنی ہوئی لکیر آخر کار سرحد کا روپ دھار جاتی ہے، اور در حقیقت جو متعصب ہندو تھے، انتہا پسند ہندو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا کہ انہوں نے مطالبہ پاکستان کیا، اور پھر اس کے بعد صدا گونجی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ عطا کر دی۔ تو ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکستان بہت بڑا انعام ہے، اس کو فار گرانٹڈ مت لیجئے گا۔ جس نے بھی اس کو فار گرانٹڈ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تاریخ کے پنوں سے ہمیشہ محو کر دیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ پریزیڈنشل ایوارڈ یافتہ ہیں اور پرنس آف قوالی ہیں ماشاءاللہ، میرے بھائی محترم جناب شیر میاں آزاد خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب خوش آمدید، السلام علیکم، اور جشن آزادی آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک، بڑی رات بہت بہت مبارک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، چوتھی تاخرات ہے، عبادتوں میں اپنے رب کو راضی بھی کرتے رہیے، اور چونکہ آج قیام پاکستان کی شب بھی ہے، لہذا آج قیام پاکستان پہ بس میرے آپ کے پاکستان پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جمعۃ الوداع پہ بھی بات کریں گے، جمعے کی فضیلت پہ بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے زیادہ اپروپریٹ شخصیت اس اعتبار سے ہو نہیں سکتی تھی کہ ظاہر ان کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، لیکن انہوں نے اپنے بچپن سے بہت کچھ اس پاکستان کے حوالے سے دیکھا ہے، اور آج ان کے تجربات کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے بزرگوں کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ پروفیسر صاحب، پاکستان اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کی خاص عطا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ ہمارا قصور ضرور ہو سکتا ہے، ہم کسٹوڈینز کا ضرور قصور ہو سکتا ہے کہ صاحب اس نعمت کی ہم نے صحیح قدر نہیں کی، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ریپلیس بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ تو طے ہے۔ لوگ عموماً جو تانا دیتے ہیں، صاحب کیوں آپ یہ کہتے ہیں 27 رمضان المبارک کو ملا، کیوں کہتے ہیں جمعے کے دن ملا، کیا کر لیا آپ نے پاکستان کے لیے؟ تو قدرت کی طرف سے یہ تو میرے حساب سے تو ایک اشارہ ہے، غلطیاں تو ہماری ہیں بنیادی طور پہ۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز میں قوم کو شکر گزاری کی طرف متوجہ کیا، اللہ کرے کہ ہمارے کانوں سے گزرتی ہوئی یہ بات ہمارے دلوں میں اترے، آمین۔ اور ہم اپنے آپ کو پہچان کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ آمین، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ آج کی رات ہمارے لیے دوہرا شکر ادا کرنے کی رات ہے جناب، اور میں اگر اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے کے ساتھ کروں کہ اولیاء کا فیضان بوسیلہ مصطفیٰ عطائے رحمان پاکستان۔ واہ 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 واہ۔ پاکستان جب بنا میں 3 برس کا تھا، اور جب پرائمری سکول میں گئے تو وہاں پر ان دنوں جو دعائیہ کلمات پڑھے جاتے تھے بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ، کہ اسلام کا ہم سکہ دنیا پہ بٹھا دیں گے۔ آئے ہائے ہائے۔ یہ یعنی ابتدا ہوتی تھی ہمارے تعلیمی اداروں میں، یعنی جب اسمبلی صبح ہوا کرتی تھی تو اسمبلی یہ ہوئی ابتدا ہوا تھی تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہائے تھا، ہائے ہائے ہائے، کاش اسلام کا ہم کاش سکہ دنیا پہ بٹھا دیں۔ کاش۔ پاکستانی قوم کو توجہ دلاتے ہوئے میں عرض کروں گا ایک طالب علم کے طور پر کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کی صورت میں آپ کو کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، مجھے چونکہ ایف سی کالج میں 2 سال خطوط غالب پڑھانے کا موقع ملا، میں قوم سے اپیل کروں گا، ہر پڑھے لکھے نوجوان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ خطوط غالب کا مطالعہ ضرور کرے، تاکہ اسے معلوم ہو
کہ جب بدیشی لوگ یہاں داخل ہوئے انہوں نے آ کر صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آج آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بات کریں گے۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جوں ہی ہم محکوم ہوئے تمام دلی کے دو رویہ درخت جو تھے، ہر درخت کے ساتھ دو دو مسلمان علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی۔ ایسا ہی ہے جی، ہزاروں کی تعداد۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جس کسی کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ یہ اسلام کا نام لیتا ہے، اس کو اسلام سے کوئی رغبت ہے، بہانہ بنا کر اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ یہاں تک کہ محمد حسین آزاد، ان پر کیا الزام لگا ان کے والد پر کہ انہوں نے قرآن چوری کیا ہے، بتائیے، اتنا الزام لگا کر ان کی گردن جدا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کی صورت میں ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ پاکستان جب بننے کے قریب تھا، پوری شاہ عالمی میں صرف ایک مسلمان کی دکان تھی۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ کرشن نگر جو لاہور کی خوبصورت آبادی ہے، صرف اس میں ایک سراج بلڈنگ مسلمان کی تھی اور کوئی مکان مسلمان کا نہیں تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا آپ یادداشت سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، بڑا سن کے سنت جو ہے نگر ایک محلہ ہے لاہور کا، وہاں کوئی مسلمان چھاپڑی لے کر کوئی چیز بیچنے کے لیے اس وقت تک نہیں جا سکتا تھا جب تک وہ اپنی شکل و صورت ہندو جیسی نہ بنائے۔ اوہو، اس وقت تک اس کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس حد تک تعصب تھا۔ اور جو قافلے آ رہے تھے جن کا ذکر آپ نے کیا کہ جو ٹرین بھی آ کر یہاں رکتی تھی اس میں ہر طرف خون ہی خون ہوتا تھا، سر ہی سر ہوتے تھے۔ ایک نوجوان طالب علم، 10ویں جماعت کا طالب علم، قافلہ لے کر آ رہا ہے، واہگہ کے قریب ایک کچی مسجد کے قریب ان کو لوٹ لیا گیا، ان کی گردنیں جدا کی گئیں۔ اللہ۔ اب وہ نوجوان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس کو جب قتل کیا گیا تو اس نے بہتے خون میں انگلی ڈال ڈال کر رینگتے ہوئے مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا اور اپنے لہو سے لکھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اس کے بعد اس نے وہاں جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ کیا آج کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ جو پیارا ملک عطا کیا ہے، اسی خطے میں سلطان شمس الدین التتمش جیسے لوگ ہوتے تھے، بالکل صحیح، اسی جگہ قطب الدین ایبک جیسے لوگ ہوتے تھے، بالکل صحیح، اسی جگہ اورنگزیب جیسے لوگ ہوتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم شکر گزاری کی راہ پر چلنے کی بجائے اپنی بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے، اپنے آپ کو بھلا دیا، کیونکہ بات تو اس چیز کی ہے کہ جب میں زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں تو مسلمان ہونے کے ناطے جو میری ذمہ داری بنتی ہے اس کی طرف میری کتنی توجہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پاکستان کی صورت میں جو مجھے نعمت دی ہے اس کو اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے۔ یہاں پر یہی ملک تھا، یہی علاقہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ عالم تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد کو جب ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ ملا تو پورے ہندوستان میں جو مسلمان جہاں جہاں تھے انہوں نے گھی کے چراغ جلائے کہ ہمارے مسلمان کو ڈپٹی کا عہدہ ملا۔ آج اللہ نے اس پاکستان میں وہ کون سی نعمت ہے جو اس خطے کے رہنے والے لوگوں کو عطا نہیں کر رکھی۔ تو رمضان المبارک کا یہ بابرکت دن جہاں ہمیں عبادات کے اجر و ثواب کی اتنی نوید سنا رہا ہے، وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم شکر گزاری کے کس مقام پر کھڑے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں اتنا عظیم ملک عطا کیا۔ اچھا، اب بات یہ ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرچم جب میں دیکھتا ہوں نا تو آپ یقین مانیے ایسے لگتا ہے جیسے مطلب وہ جو اندر کے چھالے ہیں نا وجود کے، وہ باہر آ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ آزاد وطن کی جو اہمیت ہے اس کو جا کر کوئی ان سے پوچھے، یا چلے دور کیوں جاتے ہیں صاحب، دور کیوں جاتے ہیں، ہندوستان ہی کی طرف نگاہ ڈال لیں نا۔ آج وہاں پر مساجد کے اوپر باقاعدہ جو ہے ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، بی جے پی لگی ہوئی ہے، آر ایس ایس لگی ہوئی ہے، جنتا دل لگی ہوئی ہے،
مطلب مساجد کو جو ہے مطلب بند کیا جا رہا ہے، اذانوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو جو آزاد وطن کی اہمیت ہے وہ کیا ہے اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر تو انسان کا مقام و مرتبہ سمجھنے اور اس کے بعد انسان جن تعلیمات کا اور احکامات کا پابند بنایا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جگہ ملے جی، اور اس جگہ پر اس کی تعلیمات کا تجربہ کیا جا سکے۔ تو گویا کہ اگر میں کہوں کہ آزاد فطرت پیدا کیا جانے والا انسان، جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، بالکل صحیح، دین میں کوئی جبر کا پہلو نہیں، قبولیت کے باب میں اس تاج والا اس کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ جب بھی دین کی طرف مائل ہوں تو آپ اس کو باقاعدہ دلائل کی بنیاد پر، بالکل صحیح، شواہد کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، شعور اور تدبر کی بنیاد پر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو وہ جو تعلیمات اور احکامات اور نظریات ہیں اس کے ایفیکٹس کو جاننے کے لیے آپ پابند ضرور کیے جائیں گے۔ تو اس لیے جہاں بھی مذاہب ہے، ادیان ہے، اور بالخصوص اسلام، کل مولود یولد علی الفطرہ اے علی فطرت الاسلام، یہ جو انسان ہے جہاں بھی پیدا ہو رہا ہو وہ بنیادی طور پر فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہر انسان بالقوہ اللہ کا خلیفہ بن کے آ رہا ہے، اور بالقوہ سے بالفعل کا مطالبہ ہے کہ آپ طاقت تو رکھتے ہیں خلیفہ بننے کی، لیکن خلیفہ بن کے دکھائیں۔ اس کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کی ہاں ہر جگہ ہجرت ملتی ہے۔ ہجرت بھی بنیادی طور پر اس لیے کی گئی تاکہ ایک جگہ سلیکٹ کی جائے، وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بالکل صحیح، وہ جن باتوں کو مانتے ہیں، جن احکامات کے وہ پابند کیے گئے ہیں اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر، تاکہ قانونی طور پر ایک جگہ موجود ہو، وہاں ایک اعلیٰ قیادت ہو، ٹھیک ہے، قوت نافذہ موجود ہو، تاکہ انسان کو پہلے تو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اخلاق کی بنیاد پر، لیکن بعض اوقات اخلاق کی بنیاد پر موٹیویٹ نہ ہو سکے تو پھر قانون کے ذریعے بھی اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری تعلیمات، وہ سارے نظریات اور احکامات کی باقاعدہ وہاں پریکٹس کی جائے۔ بالکل صحیح ہے، اس کے لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں دیکھ لیں، بالکل صحیح ہے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کو چیک کر لیں، بالکل صحیح ہے، اس لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو چیک کر لیں تو آپ مکے کو جس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بالکل بعد صحیح، اس اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں تاکہ میرے اوپر جو بھی دین نازل ہوا ہے اس دین کو باقاعدہ میں کسی زمین پر نافذ کر کے اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں۔ اسی پریکٹیکل کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال سے جب بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ اس پر ہم نے دین اسلام کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ دنیا کی تمام بھلائیاں اور آخرت کی تمام بھلائیاں جو دین کی پیروی سے وابستہ ہیں وہ ہم ہندوستان کے انسان کو باقاعدہ دکھا سکیں۔ اور آپ مماثلت دیکھیں، آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ الثانی پاکستان کو ہم کہتے ہیں، مدینہ منورہ کا پرتاؤ کہتے ہیں، مدینہ کے بعد یہ پہلی اسٹیٹ ہے جو اسلام کے نظریے کے اوپر باقاعدہ قائم ہوئی، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بھی ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، یہاں بھی ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، وہاں بھی ہجرتیں ہوئی، یہاں بھی ہجرتیں ہوئی، وہاں بھی جائیدادیں چھوڑی، مال چھوڑا، یہاں بھی، یعنی بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک خاص جو ہے نظریہ جو ہے اس کو ہم نے ٹوک کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات کی جب ہم بات کرتے ہیں ایکچولی تو آزاد وطن ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے صاحب کہ آزاد وطن کی حیثیت اور اہمیت کتنی بڑی ہے؟ آزاد وطن اس لیے اہمیت ہے، جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ اب پاکستان میں ہم بیٹھے کتنی آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل صحیح، قربانیاں کر سکتے ہیں، تمام شاعر کی پابندی کر سکتے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ شکل و صورت بھی اسلامی نہیں رکھ سکتے تھے، تو اس سے اندازہ لگا جو شکل و صورت نہیں رکھنے دیتے وہ عبادات میں کتنی رکاوٹیں ڈالتے ہوں گے، قربانیوں میں کتنی ڈالتے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو پاکستان کی شکل میں ہمیں آزاد ریاست ملی ہے تو ہم اس میں پورے اسلام کو باقاعدہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ہمارے سپیکروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں بشرطِ کہ ہم صحیح سننے والے کان ہوں تو کتنا ایک وجد افرین ماحول ہوتا ہے
کہ یار کتنی آزادی سے اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ کتنی تعداد میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور کیا سکون کا سما ہے۔ یہ تو بدبختی یہ ہے کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت تھی اس نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ بالکل ایسا، خواہ وہ جس شعبے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گویا کہ پاکستان کی تکمیل کی بجائے اس کے اندر تخریب میں حصہ ڈالا، اور پاکستان مسلسل زوال کا شکار ہوتا گیا۔ ورنہ عام مسلمان سے بھی پوچھیں، وہ کہتے جس انداز سے میں مسجد جاتا ہوں، جس انداز سے میں قربانی کرتا ہوں، جس انداز سے میں شکل و صورت بناتا ہوں، میں لباس پہنتا ہوں، شرم و حیا کا پیکر بنتا ہوں، یہ آزادی تو ہندوستان کے مسلمان کو کہاں میسر ہے، کفرستان میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو کہاں میسر ہے۔ تو یہ تو وہ نعمت ہے جس کے پیچھے اسلام کے سارے دلائل موجود ہیں۔ اچھا، ایک مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ ہماری جو خاص طور پہ ینگ لاٹ ہے، یا اس ڈیکٹ کی بات کر لیں یا پچھلے ڈیکٹ کی اگر آپ بات کر لیں، تو نظر ایسا آتا ہے کہ پاکستان کی تشکیل کن بنیادی نظریات پر ہوئی ہے وہ صحیح طور سے ہم نے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مے بی آئی ایم رانگ، میری اصلاح کیجیے گا۔ اور مجھے ایک بات اور محسوس ہوتی ہے، میں جب بھی پاکستان کا ظاہر 14 اگست آتی ہے، 27 رمضان جب بھی 23 مارچ آتا ہے، میں خاص طور پہ قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں اور ریپیٹڈلی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو 47 سے پہلے کا ایک ماحول تھا، یا جو ہجرتوں کا جو پورا ایک منظرنامہ تھا خاص طور پہ، وہ بھی صحیح طور سے نوجوانوں تک نہیں، اس کی جو حساسیت ہے، وہ جو تعصب کی انتہا، وہ جو انتہا وہ اور جو قربانیاں تھیں، اور جس لیول کی قربانیاں تھیں، اس انداز سے وہ پہنچائی نہیں گئی۔ تو ذرا یہ پاکستان کی تشکیل کن بنیادی نظریات پہ ہوئی ہے، یہ بھی تو ذرا بتائیے۔ جنید صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے وہ کسی قوم کا حافظہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے اس کا حافظہ چھین لیں، تاریخ کو منتقل نہ کریں یا تاریخ کو مسخ کر دیں، تو قوم کا امیج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب ماضی نہیں ہوگا تو اس کے سامنے کوئی مقصد بھی باقی نہیں رہے گا۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کتنے بڑی ذمہ داری، کتنے بڑے ورثے، کتنی بڑی میراث کی حامل قوم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ پاکستان کا قیام کے ساتھ وہ تاریخی حوالے جڑے ہوئے ہیں جن کا ذکر کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ جب ذکر کرتے ہیں تو قربانیوں کا ذکر آ جاتا ہے، جب قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو نظریاتی احساس کا ذکر آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حوالہ 27 رمضان المبارک بھی ہے۔ یعنی یہ قدرت کا انتظام ہے کہ یہ دن وہ ہے جو پاکستان کے قیام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ نے اس کا دن کا ذکر کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی جو غیر نظریاتی پرسپیکٹیو ہے یا سیکولر ڈائمنشن ہے وہ آٹومیٹیکلی منیمائز ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اللہ نے خود انتظام کیا ہوا ہے، یعنی یہ بھی نظریاتی حوالہ ہی ہے 27 اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی ادروائز تو جناب ہم نے تو ان چیزوں کو منتقل ہی نہیں کیا نئی نسل تک کہ ہمارے بانیان کا ویژن کیا تھا، کن مقاصد کے تحت اور کس نظریے کے تحت جنید صاحب پاکستان قائم ہوا۔ آپ بانیان پاکستان کے ویژن کو دیکھ لیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم تشریف لائے جلسے کے بعد لاہور میں، وہ نواب افتخار ممدوٹ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو مسلم لیگ کی ساری قیادت تھی، تو انہوں نے کہا مسٹر جناح قائد اعظم آپ نے پاکستان کا، ہم نے مطالبہ تو کر دیا، اس کا نام کیا ہوگا؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں اس کا نام پاکستان رکھ دیں۔ پاکستان کا نام آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا، اور آپ نے پمفلٹ میں لکھا تھا نو اور نیور۔ آج بھی وہ پمفلٹ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں جو پاکستان کا سپیلنگ ہے وہ PAKSTAN ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا اگر آپ کو یہ نام پسند ہے اس نام کو چن لیں، لیکن اسے پاکستان لکھیں، اس میں آئی ڈال دیں جو اسلام کا آئی ہوگا۔ واہ 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 واہ! چودھری رحمت علی یہ آئی جو ہے اسلام کا آئی ہے۔ واہ چودھری! اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات قائد اعظم نے، بہت بڑا ویژن ہے، بہت بڑا ویژن۔ اب جنید صاحب جو قابل غور بات یہ ہے، پاکستان کا جو لفظ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا، یہ پاکستان کے موجودہ جو حصے ہیں ان کا انیشیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ پنجاب، کشمیر، سارا آپ سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس قائد اعظم نے بتایا ان حصوں کو جوڑے گا اسلام، واہ، ورنہ یہ جڑتے نہیں ہیں۔ واہ! اور پھر آپ دیکھیں نا، فارسی کا لفظ ہے نا پاک استان، عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، عربک میں مدینہ منورہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ بنتا ہے، یہی بنتا ہے، اور پنجابی میں کرے تو پاک پتن بنتا ہے۔ پاک پتن، واہ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ جنید صاحب قائد اعظم نے کیا میسج دیا؟ میں کہتا ہوں فرام بگننگ ان کی تھاٹ آپ دیکھ لیں۔ جب قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان کا کیا جواز ہے، تو قائد اعظم نے فرمایا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن یہاں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس دن ہی پاکستان بن گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ قرارداد پاکستان کے موقع پہ قائد اعظم کی کیوں اسپیچ اٹھا کے دیکھیں، قائد اعظم نے فرمایا وہ دو قومیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں جس کا ایک کا ہیرو دوسری کا دشمن ہے اور دوسری کا دشمن اس کا ہیرو ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک کا حلال دوسرے کے حرام ہے، اس کا حرام اس کا حلال ہے، جن کا کلچر الگ، جن کا نشست و برخاست الگ، لباس الگ، کھانے پینے الگ، ذوق الگ، جمالیات الگ،
ہیروز الگ، تاریخ الگ، سب کچھ الگ، ان کو آپ کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں نا اس کا ہمیں وہ ایک وہ یوں کہیے کہ اپنا ایک اس کا ایک نظارہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ ہندو حلوائی الگ تھا، مسلم حلوائی الگ تھا، ہندو پانی الگ تھا، مسلم پانی الگ تھا، حلال حرام کی وجہ سے نا، ہاں حلال حرام کی وجہ سے یہ جی جی جی۔ اب دیکھیں قائد اعظم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے تو قائد اعظم نے دیکھا کہ سامنے ایک ہندو کانگریس کا لیڈر بھی بیٹھا تھا، تو قائد اعظم نے اسے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں جی، تو اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتا، کیونکہ آپ جس پہ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ اس کے اوپر وہ ناپاک ہو گیا، پلیت ہو گیا، حتیٰ کہ قائد اعظم نے اس کے لیے ٹیبل الگ لگوائی، اس نے کہا اب بھی میں نہیں کھا سکتا، کارپیٹ تو ایک ہے نا۔ میں نے آپ کو بھی وہ حوالہ دیا نا، اس نے پانی آگے مطلب جو دیوار بنائی ہے، دیوار بنائی، یہ ان کی سوچ تھی، تو بھئی ان کا مذہب ہے، ان کو حق حاصل ہے، تو ہمیں جو حق حاصل ہے اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ واہ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اپنی بقا کے لیے نہ لڑیں، ہم اپنی بقا کی جدوجہد نہ کریں۔ ایک ڈیبیٹ جس کو آج بھی مطلب آن کیا ہوا ہے، آج بھی وہ آن ہے، اور آئی ڈونٹ نو کب تک وہ آن رہے گی، لیکن وہ بات ہے کہ وہ ڈیبیٹ جو ہے ایک طرف مطلب جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، جو انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مطلب سیکولرزم جو ہے مطلب ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ہم نے سیکولر اسٹیٹ مانگی تھی، یا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، آپ اس کو اسلامسٹ بنا رہے ہیں، آپ اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت جو چلانا چاہتے ہیں، تو یہ تو نظریہ قائد اعظم کا تھا ہی نہیں، یہ نظریہ پاکستان کا تھا ہی نہیں۔ جنید صاحب اسی لفظ کو اگر آپ لیں، اس پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، قائد اعظم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا پاکستان سیکولر ہو، ورڈ سیکولر استعمال نہیں کیا۔ سلینا کریم ہماری بڑی ہسٹورین ہے، ان کی کتاب ہے سیکولر جناح، کتاب کا نام ہی سیکولر جناح، سیکولر جناح، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کر کے بتایا کہ سیکولر کا لفظ سب سے پہلے جسٹس منیر نے اپنی رپورٹ میں لکھا، اوکے، جب اس سے پہلے وہ استعمال کی ختم نبوت چل رہی تھی۔ حیران کن بات یہ، اس سے پہلے پبلک ڈیبیٹ میں بھی کبھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ نہرو رپورٹ سے پہلے پاکستان میں چھپنے والے تمام انگریزی آرٹیکلز اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ پاکستان کبھی سیکولر ایک ویژن تھا، کبھی نہیں ملا۔ قائد اعظم کا ویژن ایکچولی کیا تھا پاکستان کے لیے؟ قائد اعظم کا ویژن بڑا واضح تھا جناب، قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جو اسلام کے نظریات پہ کھڑا ہو، اوکے، جس میں اسلام کا سوشل جسٹس ہو، ٹھیک ہے، اسلام کا دیا ہوا معاشی نظام کو، اسلام کا دیا ہوا سیاسی نظام کو۔ دیکھیں قائد اعظم کی زندگی کی آخری سپیچ کون سی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، یہ قائد اعظم کی زندگی کا آخری فنکشن ہے، جس میں وہ اس کے بعد وہ پبلک کسی جب اس کی اوپننگ کرنے کے لیے آپ گئے تھے، اس میں جو قائد اعظم نے تقریر کی، قائد اعظم نے فرمایا ہم نے پاکستان کیوں بنایا، میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ دنیا میں معاشی نظام ختم ہو رہا ہے، اوکے، سرمایہ داریت دنیا کے لیے موت ہے، اوکے، آپ اس پہ کام کریں اور دنیا کو بتائیں اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ واہ، اس کے لیے پاکستان بنا۔ یعنی قائد اعظم اس وقت یہ بات کہہ رہے تھے، آج تک ہم سود کے جھنجٹ سے جو باہر نہیں نکلے، ڈاکٹر ریاض شرعی کورٹ کے اندر آج تک وہ کیسز پڑے ہوئے، ڈاکٹر ریاض شاہ جو قائد اعظم کے معالج تھے، ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میں قائد اعظم کے پاس گیا، بیٹھا تھا، ان کا علاج ہو رہا تھا، تو پاکستان کے بارے میں بات چل نکلی، تو قائد اعظم نے فرمایا ریاض شاہ پاکستان صرف اللہ کی تائید سے بنا ہے۔ واہ 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 واہ، ہم نے بنا دیا، واہ، آپ کا کام ہے اس کو خلافت راستہ کا مظہر بنائیں۔ بلکہ ایک انٹرویو میں جب قائد اعظم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا بیسک جو ہے مطلب نظریہ کیا ہوگا، تو آپ نے بتایا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا نظریہ سیٹ کرنے والا، آئیڈیالوجی سیٹ، وہ تو 1350 برس سیٹ ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہے، وہ اسی پہ چلوں گا میں، ہو چکی ہے، وہ تو قرآن کے تحت ہے، رسول کے تحت ہے۔ قائد اعظم نے کتنا واضح فرمایا کہ اب آپ کا کام اس کو خلافت راستہ کا مظہر بنائیں۔ اچھا سر، اب مجھے ایک بات بتائیے، جب قائد اعظم اس یعنی اتنے فرم بلیور تھے اس بات کے کہ اسے خلافت راشدہ کا مظہر بنائیں، اسے قرآن و سنت کی جو ہے وہ اپنا سائے کے اندر چلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق چلائیں، اسلام کی جو کوڈ آف کنڈکٹ، تو یہ بیسکلی یہ جو سیکولر اپروچ ہے، اس نے پراگندہ کب کیا؟ یہ کب ہماری آئیڈیالوجی جو ہے یہ پولیوٹیڈ ہوئی ہے اس میں؟ جو ناصر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جسٹس منیر کی جو انٹینشنز تھیں، ٹھیک، ان کے تحت یہ چیز ہمارے نیشنل نیریٹو کا حصہ بنتی چلی گئی بتدریج۔ تاریخی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر پاکستان کا تصور ایک فیبریکیٹڈ تصور ہے، اوکے، یہ انتہائی بدنیتی پر مبنی تصور ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں، یہ اس قوم کے ساتھ بھی دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ سیکولر کی بات کرتے ہیں، آپ کے صرف دو مقصد ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سوشل جسٹس کا نمونہ بنے، بالکل صحیح، خدا نہ خواستہ مذہب یہاں کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بدنیتی، بالکل صحیح، بدنیتی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور اگر آپ پہلے مقصد کی طرف آتے ہیں تو جنید صاحب اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو ہٹا کے آپ کے پاس سسٹم کون سا بچتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر آپ جاگیرداریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ جو ناانصافیاں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ جتنے بھی ناہمواریاں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سب سے آئیڈیل زمانہ موجود ہے خلافت راشدہ کا۔ دیکھیں جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، گاندھی نے کانگریس لیڈرشپ کو تقریر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رام ایک خیالی آدمی تھا،
میں آپ کو اس کی مثال آپ کو نہیں دوں گا, امام حسین کی دوں گا میں آپ کو عمر کی مثال دوں گا, حضرت عمر کی دوں گا, ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے جس سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں گزرا, میں آپ کو ابوبکر کی مثال دوں گا, میں آپ کو علی کی مثال دوں گا جس کی پوری حکومت کے دوران ایک لباس تھا اس کے پاس. آپ ان کو نمونہ بنائیں اور وہ حکمران بن کے دکھائیں ہندوستان کے عوام کو جو انگریز نہیں کر سکا. تو وہ تو اس کو نمونہ بنا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے خواب اور خیال کے پیچھے. تو اس قوم کے ساتھ ہمیں اتنی دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس قوم کے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے مقاصد کو تکمیل تک لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے صرف ایک پریسیڈنٹ ہے, ریاست مدینہ کا پریسیڈنٹ ہے. اور دیکھیں پٹنہ میں قائد اعظم نے, آخری بات میں عرض کر دوں, خطاب کیا جس کو رپورٹ کیا اور چھپا ہوا ہے, اس کو برٹش ایجنسیوں نے رپورٹ کیا. قائد اعظم نے فرمایا جب نے مطالبہ پاکستان کیا ہے تو میں مسلم اقلیتی صوبوں کے کروڑوں مسلمانوں کی قربانی دے رہا ہوں. میں کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اسلام کا نفاذ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ زندہ ہو جائے. واہ, یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, میں اسٹیٹ آف مدینہ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب اس پہ ظاہر ایک وقفہ مجھے لینا ہے, لیکن لوٹ کے بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ یہ جو ورڈ ہے نا, ہم نے بدنصیبی یہ ہوئی صاحب کہ ہم نے یہ سیاست کی نظر بھی اس ورلڈ کو بڑا کیا, لیکن ایکچولی پاکستان بنا ہی ریاست مدینہ کا پرتاؤ تھا, اور ریاست مدینہ کے تمام جسے کہہ لیجئے کہ اپنا روشنیاں تھیں, اس نے بنیادی طور پہ سرزمین کو روشن کرنا تھا, لیکن ہم کسی اور سمت نکل گئے. لوٹ کے بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا خواب ہے, یہ خواب کیا اور یہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا؟ لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. آئیے جس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں ظاہر 27ویں شب ہے, چوتھی طاق رات, ممکنہ شب قدر ہے, نزول قرآن کی بھی رات ہے, اور آج میرے آپ کے پاکستان اللہ کی طرف سے عطا کی بھی عظیم ترین نعمت کی بھی رات ہے. اچھا اب ذرا سلسلے کو ذرا اسی سوال سے جوڑ لیتے ہیں پروفیسر صاحب, جو میں نے وقفے پہ جانے سے قبل آپ سے کیا تھا. یہ جو پاکستان ہے صاحب, اس کو تو ہم اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے, اور ہم نے تو خواب جو دیکھا تھا, ہمارے بزرگوں نے جو مل کے خواب دیکھا تھا, جو اتنی ساری لاکھوں کی تعداد میں 20 لاکھ سے اوپر جو جانوں کے نذرانے دیے, ایک خواب کے لیے دیے تھے کہ صاحب یہ پاکستان کا مرکز اور پاکستان کا قلعہ بن جائے گا اور لیڈ کرے گا اسلام کو دنیا بھر میں. تو آپ ذرا بتائیے نا کہ پاکستان کا جو تصور تھا, جو اس اسلام کا قلعہ بنانا تھا, وہ جو خواب تھا, اور آج کا جو پاکستان ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں کے اندر جوش و خروش پیدا ہوا اور مخلص لیڈر ملے, مخلص رہنما ملے, ان دنوں الفاروق اور ہارون الرشید کے نام سے کتابیں لکھی جا رہی تھیں کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کر رہے ہیں, کہ یہاں عدل فاروقی ہوگا, عدل عباسی ہوگا. اور حالت یہ تھی جنید صاحب کہ ہم طالب علمی کے دوران چھوٹی عمر میں جہاں جاتے تھے اداروں کے باہر یہ شعر لکھے ہوئے نظر آتے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. یہ ہم نے تیسری چوتھی جماعت میں شعر باہر لکھے ہوئے اداروں میں. آج تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کس کا جادو کٹوانا اور کیسے کٹوانا یہ والز پہ لکھا ہو. اس زمانے میں یہ سوچ ہوتی تھی, یہ صورتحال تھی. اور ایک اور شعر جو ہمیں اس وقت سے یاد ہے, یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یہ اشعار لکھے ہوتے تھے, یہ اشعار لکھے اور آج پولیٹیکل تنظیموں کے زہر آلود جو ہیں مطلب سلوگنز ہمیں دیواروں کے اوپر نظر آتے ہیں. پاکستان بنتے وقت کیا کیفیت تھی اس زمن میں. ایک بات اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد پتہ چلا کہ ہماری کوئی 75,000 کے قریب مسلم عورتیں انڈیا میں رہ گئی ہیں. بیگم نون کی قیادت میں ایک وفد بنا, انہوں نے جا کر ہندوستان میں ان تمام بیٹیوں بہنوں کا سراغ لگا لیا. اچھا, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر پاکستان آنے سے انکار کر دیا کہ وہ پاک جگہ ہے, ہم پاک نہیں رہیں, وہاں کیسے قدم رکھیں. اللہ اکبر, یہ قربانیاں جس لیول کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور آج آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ صداقت, عدالت, شجاعت, ان پر جو گند ڈالا گیا, انہیں جس انداز سے پاؤں تلے روندا گیا, پاکستان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی کہ جنہیں
صداقت اور عدالت کا لفظ سن کر شرم آتی ہے، منہ چھپاتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ آج کا وہ پاکستان کہ جس کا نوجوان اس بات کی آرزو میں ہو کہ مجھے کسی طرح جم خانے کی ممبرشپ مل جائے، بالکل صحیح، جہاں ناؤ نوش کے سامان ہوں، اور یہ تمیز ختم کر دی گئی کہ بو جہل و بو لہب کے مقابلے میں صدیق و فاروق، یہ دو تہذیبیں وجود میں آئیں۔ آج اس تہذیب کو یہ کہہ کر کے نہیں اب ضرورت نہیں ہے، ہم صرف آدم کی اولاد ہیں بس، تو پھر وہ نظریہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کس لیے ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ سے جب پوچھا جاتا تھا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو وہ اس کے جواب میں صرف ایک ہی کہتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، پاکستان کا آئین تو موجود ہے، 1350 برس پہلے ڈیفائن ہو گیا۔ اب جب قرآن پاک آئین ہے اور آج کی یہ مقدس رات جس میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آج ہم قرآن کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ آج گھروں میں جو نہ پڑھی جانے والی کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ بالکل صحیح۔ آج کسی نے اگر تھوڑی سی یہ ہمت کی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ لازمی ہوگا، تو کیا اس نے اس کی بیک میں یہ بھی کوشش کی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے کے لیے جس بنیاد کی ضرورت ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں؟ وہ نہیں دے رہے ہم۔ محض قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے سے کبھی ان عدالتوں میں اسلام نہیں آئے گا۔ محض قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے ان بازاروں میں صداقت کی اور امانت کی تجارت نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس وقت آئے گی کہ جب آپ اس کو بنیادی طور پر اس نقطہ نظر کے تحت نوجوانوں میں، آنے والی نسلوں میں راسخ کریں کہ یہ ہے وہ کتاب جو آدمی کو ایک تمیز دیتی ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میری پہچان کیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا آپ کی پیدائش سن 1950 کی ہوئی نا، اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے پھر اس کے بعد 1944 کی، اچھا 3 برس بڑے ہیں آپ پاکستان سے؟ 3 برس پہلے کی میری 3 برس پہلے ہیں، آپ نے شاید وہ روا روی میں فرمایا تھا کہ 3 برس پہلے ہیں۔ اچھا 3 برس بڑے ہوئے نا آپ؟ ہاں 3 برس عمر تھی آپ کی جب پاکستان بنا۔ اچھا اب میرا جو سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے پاکستان کو اسلام کے قلعہ بنانے کی بات اس وقت ظاہر ایک مقصد، ایک موٹیو، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے والز پہ یہی سب کچھ دیکھا، ایک مشن تھا، ایک نظریہ تھا۔ اس مشن اور نظریے میں تبدیلی کب سے آنا شروع ہوئی یہ بتائیے آپ قوم کو، کہ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سارے حالات اور واقعات دیکھیں، اور آپ دیکھیے اس وقت جیسا آپ بتا رہے ہیں، کیا آپ تھانہ کلچر اٹھا لیں، کیا آپ عدالتیں اٹھا لیں، کیا آپ آپ کے بیوروکریسی اٹھا لیں، کیا آپ جو ہے اپنا مقتدر، آپ کے جتنا بھی حلقہ ہے، جو آپ کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یعنی کسی بھی جگہ آپ چلے جائیے، نیچے تو چھوڑ دیجئے نا صاحب، نیچے تو سبھی تباہ ہو گیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا کہ جب پاکستان بن گیا تو اللہ رب العزت ہمارے مخلص لیڈر قائد اعظم علیہ رحمہ کو اگر موقع عطا فرماتے، وہ یقینی طور پر قرارداد مقاصد جیسی چیزیں اس طرح سے بنیادیں رکھ جاتے کہ آنے والوں کو جرأت نہ ہوتی۔ عبدالرب نشتر کو گورنر بنایا گیا۔ جب وہ گورنر بن کر گورنر ہاؤس میں گئے تو ان کا بیٹا جو سائیکل پر سکول جایا کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ اب تو میرا باپ گورنر ہے، اب تو میں گاڑی میں جاؤں گا۔ تو عبدالرب نشتر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، یہ اولاد کے لیے یہ نعمت نہیں ہوگی، واہ، تم نے اسی طرح جانا ہے جس طرح پہلے جاتے تھے۔ واہ، یہ صداقت اور امانت والے لوگ ایک ایک کر کے، یہ ویژن تھا، یہ ویژن تھا، اس طرح ایک ایک کر کے وہ ختم ہوتے گئے۔ اب اس کے بعد اس وقت تو ہماری یہ پہچان ہے کہ ہندو ہو اور غیر مسلم ہوں، وہ اور ہم ایک ہی مقصد ہے کہ مطلب عبدالرب نشتر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بچے کا جو شوفر ہے اس کے لیے بھی ایک الگ سے گاڑی ہوتی ہے کہ اس کو بھی پرابلم نہ ہو بچے کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے۔ تو اب تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی نا۔ ذرا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ جو ظاہر ہے اب یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے آپ یقین مانیے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو وہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہوں گی۔ یعنی آپ نے تو ظاہر پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اور جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اپنے آپ کو لٹایا، جیسا آپ نے بتایا نا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر جو ہے علماء کی لاشیں نہیں ٹنگی ہوئی تھیں، تو وہ جو قربانیاں بزرگوں نے دی ہیں صاحب، وہ تو بیونڈ دی امیجنیشن ہے، وہ تو بیان سے باہر ہیں، وہ ذرا بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام پاکستان کے حوالے سے جو نظریاتی اور عقلی اور علمی دلائل تھے اس پر تو تنولی صاحب نے، پروفیسر صاحب نے خوبصورت روشنی ڈالی ہے۔ ذرا اس کے روحانی پہلو کے حوالے سے میں بات کروں اور اس میں آزمائشوں کا وہ ماحول بھی ضمن میں لے آؤں گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے ہندوستان کی حدود میں پیر مہر علی شاہ کو ایک بہت بڑا قد کاٹ حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو یہاں جھوٹے مدعی نبوت کی سرکوبی کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اشارہ مکے سے کیا۔ بالکل ٹھیک، مکے پاک سے۔ تو یعنی ان کی اتھارٹی کی نوعیت قیام پاکستان کے ماحول سے بہت پہلے کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ اگرچہ آپ کا وصال 1938 میں ہو گیا، جی جی آپ کو علامہ اقبال نے بھی کچھ خطوط لکھے جی افکار و نظریات کی نوعیت کے، یعنی ان کی علمی اور فلسفیانہ اور روحانی اتھارٹی چیک کریں۔ بالکل صحیح۔ تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ قیام پاکستان کے اس ماحول میں جو بڑا فگر دوسری طرف کھڑا ہے وہ ابوالکلام آزاد ہے۔ تو ابوالکلام آزاد بڑا ذہین آدمی ہے، وہ مسلم ثقافت کا ایک نمائندہ ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان یہ اسلامی نظریات کی بنیاد پر بنا؟ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو ابوالکلام آزاد سے آپ نے ایک بات کی، روحانی بات، آپ نے کہا ابوالکلام آزاد کچھ دلائل ہوتے ہیں عقلی، کچھ ہوتے ہیں روحانی۔ آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بصیرت بھی حاصل ہے؟ بصیرت ہوتی ہے وہ روحانی آنکھ جو گنبد خضرا والے سے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کی صلاحیت حاصل کرتی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، واہ، وہ ہے حاصل، واہ۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے کہا دیکھیں قرآن مجید کے اندر خود جملہ ہے وَعَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا نبی بھی بصیرت پر تھا، جو اتباع کرے گا وہ بھی بصیرت پر ہوگا۔ تم ابوالکلام آزاد اپنی اتباع کو چیک کرو، یہ گنبد خضرا سے قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے، واہ، یہ روحانی بنیادیں اس کی پڑ چکی ہے۔ واہ۔ یہی تو وجہ تھی، آپ حیران ہو گئے، یہ جو علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھ اور علامہ اقبال کے ساتھ اس زمانے کے وہ بزرگ جن کی ولایت سب کے نزدیک مسند ہے، پیر جماعت علی شاہ، بتائیے 100 برس کی عمر، خواجہ قمر الدین سیالوی، مانکی شریف والے، پیر آف مانکی شریف، کوڑی شریف والے، بالکل ٹھیک ہے، پیر پگاڑا کے وہ بڑے لوگ، وہ غلاموں کی طرح پیچھے چلتے تھے۔ بلکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے تو جملے تھے کہ یہ وقت کے ولی ہیں، اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، دفن نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا باقاعدہ، بلکہ باقاعدہ ایک بحث بھی ہوئی تھی، ذرا میں وہ بھی اشارہ کروں۔ علامہ اقبال جب قائد اعظم جب واپس آئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ جس انداز سے پاکستان کے قیام میں محنت کر رہے ہیں، مجھے کوئی روحانی اشارہ لگتا ہے کہ آپ کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے۔ تو پہلے تو وہ خاموش ہیں، ان کا چلو آپ چونکہ ولی ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، میں جس فلیٹ میں رہتا تھا وہاں زلزلہ آیا، اس زلزلے کے ہم سارے لوگ باہر نکل گئے، پھر کافی لوگ جاگتے رہے، ہم بھی تھوڑی دیر جاگتے رہے، بعد میں جب میں کمرے میں سویا تو کمرے میں روشنی سی پھیل گئی، اس روشنی میں ایک کوئی نورانی شخصیت نمودار ہوئی، انہوں نے مجھے بیدار کیا اور میں نیند میں تھا، اور مجھے کہنے لگے مسٹر جناح، انگلش میں بولا، بھئی آپ ہندوستان جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کی کاوش کریں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ اور جب قائد اعظم نے وہ حضور کی باتیں سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یار موجو جیسے بندے کو یہ ایک انتخاب کا درجہ دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا اس پر پھر گولڈن شریف کے آستانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور تاریخ چھپا بھی صحیح۔ بابو جی ایک دفعہ گئے تھے اجمیر شریف، جی اجمیر شریف گئے تھے، وہاں بڑے اولیاء آپ کو پتہ ہے جہاں خواجہ، اچھا یہاں ایک جملہ بھی کہہ دو، داتا صاحب ویسے نہیں بھیجے گئے تھے یہاں، جی 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 جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ویسے نائب رسول بن کے ہندوستان نہیں آئے تھے، جی جی، اس کے پیچھے پورا فلسفہ تھا، بالکل ٹھیک، کہ ہم نے ان تمام کی کاوش کو ثمربار کر کے مدینہ منورہ کی بنیاد پر ایک ریاست چلا کے دینی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان بنا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جب کٹھے تھے تو کچھ مشائخ نے کہا جی شکل و صورت میں ذرا وہ جناح صاحب ذرا اور نوعیت کے ہیں، تو ان کا یار یہ بات نہیں، ایک اللہ کا ایک نظام قدرت ہوتا ہے، تو استخارہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں استخارہ کیا گیا اور کئی بزرگ نے کیا، تو استخارے میں دکھایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہے اور وہاں اعلان ہوا یا رسول اللہ آپ قیام پاکستان کے بارے میں کیا آرڈر فرماتے ہیں؟
تو حضور نے محبت بھرے جملے عطا فرمائے، کیا میں پاکستان کی فائل میں نے محمد علی جناح کو بالکل بالکل یہ واقعہ بڑا زبردست ہے. میں اگر زندگی رہی تو کل افطار میں بھی سناؤں گا یہ واقعہ، کیونکہ یہ بڑا کمال واقعہ ہے. اور یہ اس میں ایکچولی بہت کچھ ہے اس کے اندر، کہ جب سرکار علیہ السلام خود جو ہے اپنے دست مبارک سے فائل دے رہے ہیں پاکستان کی صاحب، اور جن کو دے رہے ہیں وہ قائد اعظم ہیں. اچھا اب چونکہ بات قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی چل پڑی ہے، تو ذرا تنولی صاحب آپ ذرا یہ بتائیے، جن کو باقاعدہ گنبد خضرا کے مکین منتخب فرمائے اس اتنے بڑے مشن کے لیے پاکستان کے لیے، اور لبرلز آج بھی، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ میرا ایک ویڈیو جو ہے وہ ابھی بھی بڑا نیٹ کے اوپر وائرل ہوا ہے، وہ بہت پہلے کا میرا ایک شو تھا، اس میں ایز گیسٹ گیا ہوا تھا، میں نے یہی سارا واقعہ اس وقت بیان کیا تھا جو لندن کا پورا آپ کے فلائٹ کا واقعہ ہے. تو وہ لوگ جو ہے اس پہ جی یہ بڑی مافوق العقل بات، کیا مافوق العقل باتیں؟ کیا سرکار علیہ السلام کا پرتو اس پاکستان پہ نہیں؟ ہر چیز کو ہم جو ہے مطلب انتہائی منفی انداز سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. آپ ذرا یہ بتائیے جو نظریات ہیں ایکچولی وہ کیا تھے پاکستان کے لیے، بتائیے نا ذرا. آپ سے بہتر جو ہے وہ قائد اعظم کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جنید صاحب دیکھیں، مافوق الفطرت بات چلیں یہ نہ مانیں، اس سے بڑی مافوق الفطرت بات کیا ہوگی کہ انگریز مخالف، کانگریس مخالف، بالکل صحیح، مسلمان تقسیم، احراری علماء مخالف، اور جو اس وقت کا برطانوی وزیر اعظم قائد اعظم کا جانی دشمن، اس کے باوجود پاکستان بن رہا ہے. جی اس سے بڑی مافوق الفطرت بات کیا ہوگی؟ اس کو ہی سمجھ لیں، اسی کو ہی جان لیں. دیکھیں جنید صاحب، جو نظریات کی ہم بات کر رہے ہیں، قائد اعظم بڑے کلیئر تھے، اور قائد اعظم کو یہ کلیئر خود کانگریس نے کیا، جی ہندو مائنڈ سیٹ نے کیا، کہ وہ گریجولی مسلمانوں کو دیوار سے لگاتے لگاتے یہاں تک لے آئے. ورنہ پرائمیرلی تو کانگریس جو متحدہ ہندوستان کے اندر مسلم لیگ اس طرف آ ہی نہیں رہی تھی. قائد اعظم تو شروع میں ہندو مسلم ایمبیسڈر تھے، یعنی وہ تو ہندو مسلم وحدت کی بات کر رہے تھے کہ ہم مل کے ہندوستان کو آزاد کروائیں. لیکن ہندو مائنڈ سیٹ نے اور ہندوؤں کے رویے نے، اور بہت بڑی شفٹ آ کی ہوئی، جہاں میں دو واقعات کی طرف، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، ایک بڑے مورخ ہے، اس کی کتاب ہے ایفس اینڈ بٹس آف ہسٹری، یعنی تاریخ میں کچھ ایفس ایسے ہوئے اور کچھ بٹس ایسے ہوئے جنہوں نے تاریخ کو بدل دیا. اس طرح ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے اندر بھی، ہماری برصغیر کی جدوجہد آزادی میں بھی کچھ ایسے ایفس ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ ہوتا. بالکل صحیح. مثلاً نہرو رپورٹ، جب نہرو رپورٹ آئی جنید صاحب، تو اس نے مسلمانوں کو اڑا کے رکھ دیا. بالکل صحیح. یہ اچھا، اس پہ کمنٹ تھا مولانا محمد علی جوہر کا کہ نہرو رپورٹ کے اندر کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بھیڑیا خرگوش کے ساتھ کرتا ہے. اچھا، اس کے اوپر قائد اعظم نے 14 نکات دیے، انہوں نے ان کو بھی اڑا کے رکھ دیا. جب قائد اعظم کے 14 نکات کو بھی نہیں مانا تو قائد اعظم ایک جملہ کہہ کے اسے اجلاس سے نکلے. آج مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا الگ ہو گیا، اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہی ایکچولی سٹارٹر تھا بنیادی طور پر، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ قائد اعظم اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ وہاں سے نکل گئے. بالکل آپ جانتے ہیں وہ چلے گئے. بالکل صحیح. دوسرا جو بڑا سٹیپ تھا جنید صاحب، وہ 37 کے کانگریس وزارتیں تھیں. کانگریس کو جب حکومت ملی، اچھا آپ دیکھیں اس وقت مسلم لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملی، مسلمانوں نے بھی کانگریس ہی کو ووٹ دیے ہوں گے نا، اسی کانگریس کو حکومت ملی. جی جی. جب حکومت ملی تو انہوں نے جو حشر کیا مسلمانوں کا، 2-3 مہینے تھے، جتنے مہینے بھی ان کی حکومت رہی، انہوں نے اتنے مظالم کیے کہ جب ان کی حکومتیں ختم ہوئیں تو اس پہ مسلم لیگ نے یوم نجات منایا. اور قائد اعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی راجہ مہدی علی خان پیر پور کی سربراہی میں، جنہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی. اس کو 90 صفحات کی رپورٹ تھی. 6 کے 6 صوبے انہوں نے وزٹ کیے، بمبے کو، کلکتہ کو، یو پی کو، سی پی کو، اڑیسہ. تو وہ جو رپورٹ تھی 90 صفحات کی پیر پور رپورٹ، اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے لسٹ کی کہ کتنے مظالم کیے جو کانگریس کی حکومت تھی. اس نے نظریاتی طور پہ مسلمانوں کو ڈیمیج کیا. یعنی آپ تصور کریں، اسکول کے اندر ایک تو منظر پروفیسر صاحب نے بیان کیا، اسکول کے اندر بچوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ سجدہ کریں، پوجا کریں، گاندھی کی تصویر کی، وندے ماترم. ہر ایکٹیویٹی وندے ماترم سے شروع ہوتی تھی، چاہے سرکاری ایکٹیویٹی ہے، اسکول ہیں، کالجز ہیں، کوئی بھی. اچھا، گائے کی قربانی پہ پابندی لگا دی گئی. بالکل ایسا تھا. اور جس وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی تو اسپیشل انتظام تھا، وہاں پہ ہندو جاتے اور عجیب و غریب بھجن کرتے تھے. بالکل کتنے 90 صفحات تھے ان مظالم پر مشتمل. بالکل ایسا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صوبے، وہ شہر جہاں مسلمان جو تھے، وہ کانگریس مسلم لیگ کے چند درجن ممبر بھی نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں ممبر بن گئے. بالکل صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کانگریس کو حکومت نہ ملتی، مسلم لیگ کبھی پاپولر نہ ہوتی. بات وہ یہ کہ وہ ایکسپوز ہو گئے نا، وہ ایکسپوز ہو گئے. وہ جو وجے لکشمی پنڈت، جو نہرو کی بہن، جو سفیر بھی رہی روس میں، اس نے دیکھا نا کیسا تاریخی کوڈ دیا، اور یہ خراج تحسین قائد اعظم کو تھا.
اس نے کہا نا کہ اگر مسلم کانگریس کے پاس جو ہے اپنا بلکہ مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک قائد اعظم ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. جی کیونکہ قائد اعظم ہر چیز آرگومنٹ کے ساتھ کر رہے تھے, جی جی دلیل کے ساتھ. اب دیکھیں جب علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا 1930 میں, تو قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ الگ ملک چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے فرمایا یہ پاسبل نہیں ہے فی الحال. وہ بڑے پریکٹیکل پالیٹیشین تھے. یہ کانگریس کا رویہ تھا, ہندوؤں کا تعصب تھا, مسلم دشمنی تھی, جس کے بعد مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اگر ان کو حکومتیں مل گئی تو ہمارا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا. مجھے پریسائزلی یہ بتائیے تاکہ میں پھر اگلے فیز میں, چونکہ ظاہر جمعے کی فضیلت پہ بھی بات کرنی ہے, ورنہ میرا تو من کر رہا ہے کہ میں اس موضوع پہ مزید بات کروں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ وہی پاکستان ہے جو ہم نے بنایا تھا؟ یہ وہی قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کی ہم نے مطلب خواہش کی؟ جنید صاحب بلکہ میں اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. نہ صرف یہ پاکستان نہیں ہے, قائد اعظم کے پاکستان کو اس نسل کا انتظار ہے جو قائد اعظم کی فکر کے ساتھ کمیٹڈ ہو. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. نسل بھی موجود نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے, تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیں, سرکاری اداروں میں جا کے دیکھیں, ہماری کتنے کمٹمنٹ ہے قائد اعظم کے ساتھ اور قائد اعظم کی تھاٹ کے ساتھ. صرف ایک تصویر کی کمٹمنٹ ہے, پیچھے ویلاگ بناتے ہوئے جو ہے ایک تصویر پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے, جب پاکستان جنید منظور ہو گئی تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی بنائی جائے جو وہ دستور مرتب کرے جس نے ملک چلانا ہے. ایک دستور بنایا گیا, اس کا 60 صفحات کا خاکہ میں نے خود پڑھا ہے, جو علامہ راغب احسن نے لیاقت علی خان کو مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کو پیش کیا. اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہم ملک بنا رہے ہیں یہ علامہ اقبال کی فکر پہ چلے گا. پورا چیپٹر تھا فیوچر آف پاکستان. اچھا, پاکستان کی قوم کو ملت کہا گیا, یہ ملت اسلامیہ ہے, بس وہ چیپٹر تک ہی ہے. اچھا, اس کے بعد اس میں ایک چیپٹر تھا کریش آف سیولائزیشنز اینڈ رول آف پاکستان. اب دیکھیں کریش آف سیولائزیشن کا لفظ استعمال کیا کہ آگے جا کے دنیا تباہی کی طرف جائے گی, پاکستان دنیا کو بچائے گا, دنیا کو پیغام امن دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا. سر کیا قدموں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ بات تو سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے کیٹیگوریکلی جملہ کہنے دیجئے. میرے تینوں بزرگ یہاں موجود ہیں اور ہاتھ جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں, انتہائی دس بستہ ہاتھ جوڑ کے. آپ کو پتہ ہے میں جو بات آتی ہے دل میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن میں بہت سافٹلی یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جو ملک اور جو قوم سود در سود در سود در سود میں پڑی ہوئی ہے وہ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی, الا یہ کہ پہلے اس سود کی نوسط کو پاکستان سے ختم کیا جائے, اس کے بعد جا کر جو ہے آپ ریویم کریں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ ہو. لیکن وہی بات ہے, جب تک یہ پورا سسٹم نہیں لپٹے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا. آئیے ذرا بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب جمعے کی فضیلت پہ. ظاہر ہے جمعۃ المبارک اب ہمارے سامنے اور جمعۃ الوداع ہمارے سامنے, اور سب سے پہلے میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ ظاہر چونکہ آخری ممکنہ طور پہ اگر 30 روزے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم, اور اللہ کرے 30 روزے ہو جائیں کہ ہمیں کم از کم جمعہ میسر آ جائے, تو ایک تو جمعے کی فضیلت اور اہمیت بتائیے تاکہ لوگ ذرا ڈٹ کے جمعے کا اہتمام کریں. جنید اقبال صاحب, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور ایک محب وطن پاکستانی اور ایک دینیات کا طالب علم اور اس ملک میں ایک استاد کی حیثیت سے کام کرنے والا, میں آپ کو جمعے کی حقیقت بیان کرتا ہوں. بتائیے. جمعے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے, جمعے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مسکینوں کی عید ہے, ٹھیک ہے. جمعے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں یہ اجر رکھا ہے, یہ پچھلے جمعے سے لے کر اس وقت تک کے گناہوں کو مٹا دے گا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم انسانیت کی فلاح سے خالی نہیں ہے. بے شک. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو, کہ آپ کی امت کو ملا ہے, کسی کو ہفتہ ملا, کسی کو اتوار ملا, ہمیں جمعہ ملا, بالکل. لیکن آقا علیہ السلام نے جمعے کو جمہوریت کی روح کے لیے اتنا شاندار اس کو نظام کی صورت عطا کی ہے کہ جمعے کی اس اہمیت سے ہم آگاہ نہیں ہوئے. اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم میں سب سے بہترین انسان ہیں وہ جمعہ پڑھا رہے. واہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس امت میں سب سے بہتر مقام رکھتے ہیں امت میں, وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, اور جمہوریت اتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر عمر کا کرتا بنتا ہے کپڑے سے دوسرے کا نہیں بنتا تو وہ جواب دہی کے لیے. اگر عمر ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں عورتوں کا حق مہر مقرر کر دوں تو ایک عورت اٹھ کر کہتی ہے اللہ ہمیں دیتا ہے, عمر ہم سے لیتا ہے. آج اگر جمعے کو اس کی خوبصورت وہ مقام دے دو,
وہ آدمی اپنا لیڈر بناؤ جو جمعے کا خطبہ دے. 8ویں دن جب لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کیوں پورا نہیں ہوا, تبدیلی ہو جائے گی. ہم نے جمعہ ایسے لوگوں کے سامنے پہلے ان کو بے قدر کیا, بے وقت کیا, اور اس کے بعد جمعہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ وہ چیخ کر کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. جمعے کو عید کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں 2 خطبے ہو جائیں گے تو حکومت جو ہے وہ. نہیں, آپ نے جمعے کی اہمیت پوچھی ہے اسلام میں. اسلام میں جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قوم کو عروج پر لے جاتا ہے. واہ, بالکل ٹھیک ہے. قوم کے اندر وہ عدل اور انصاف ہوتا ہے, کسی کو کسی کا حق مارنے کی جرت نہیں ہو سکتی. تو جمعے کا صرف ہم اس لحاظ سے نہیں کہ جی سب سے پہلے جائیں اونٹ ذبح کرنے کا, سید الایام بھی ہے, برکتوں مطلب والا دن ہے, درود پاک کی کثرت والا دن ہے, لیکن جمعے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ان مساوات کا, حریت کا وہ رنگ لاتا ہے جو اور کسی صورت. ایک جملے میں مجھے جواب دے دیں تو میں سوال کر لوں تاکہ آگے بڑھ جاؤں. مجھے بتائیے جمعے کو اگر عید ہو جائے اور 2 خطبے ہو جائیں, برکت ہوگی. نہیں, حکومت پہ کیا بھاری ہوتے ہیں کیا وہ؟ قطعاً بھاری نہیں ہوتے. تو یہ کہاں سے, یہ بات نکلی کہاں سے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. جس کو سنو ایک ہی بات کرتا ہے, وہ جمعے کو اگر 2 خطبے ہو جائیں گے تو حکومت پہ بھاری ہو جائیں گے. یہ تواؤں پرستی نکلی کہاں سے؟ یہ تو وہ ذہن ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2 خطبے 2 دفعہ اللہ کی حمد و ثنا, بات تو یہ کہ 2 مرتبہ حمد و ثنا بیان ہوگی, حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہوگا, وہ تو خیر و برکت ہے. اللہ کرے یہ کلپ کاٹ کے لوگ سنیں, ذرا سمجھیں بنیادی طور پہ کہ جمعے کے اگر مطلب جمعے کو اگر عید ہو جائے اور 2 خطبے ہو جائیں تو حکومت پہ بھاری نہیں ہوتے, تو اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا ذکر مزید ہوگا اس میں. تو یہ تواؤں پرستی ختم ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, جمعے کی فضائل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ گفتگو ضرور فرمائیں, خاص طور پہ درود پاک کی کثرت کے حوالے سے. جمعے کے جو خاص اعمال ہیں, اچھا ایک اور بات جو ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جمعے میں کوئی ایک ساعت ہوتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی ساعت ہوتی ہے, اب وہ کون سی ساعت ہے, ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کے جو دنیاوی فوائد ہیں یا انسانی مساوات کے فوائد, وہ تو پروفیسر سے بیان کر رہے تھے, میں ذرا اس کے روحانی اور دینی فوائد کا اشارہ کروں. جناب, جمعہ کو ہفتے میں سید الایام کہا گیا کہ یہ دنوں کا سردار آ گیا. بالکل صحیح. تو زمانے ایک جیسے نہیں ہوتے, زمانوں کے اندر تاثیر مختلف ہوتی ہے. تو جمعہ کے اندر اس تاثیر کے پیش ایک مسلمان کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر ہفتے میں آپ کی کسی جگہ کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو جمعہ کے اہتمام کو لازم پکڑیں. اوکے. اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جہاں مسلمان کثرت کے ساتھ موجود ہوں تو ان میں برکت والے لوگ کافی موجود ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو تاکہ ایسے لوگوں کے آپ جم گھٹے میں آئیں اور اس میں شامل ہوں تاکہ آپ کے ہفتے بھر کی پریشانیوں کا یہاں حل موجود ہو. اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اس لیے کہا کہ میں ہوں سید الانبیاء, یہ ہے سید الایام. تو مطابقت چیک کر لیں, جب آپ اس دن مجھ پر بھی کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے, جہاں صالحین کا فیض مل رہا ہے تو وہاں گنبد خضرا سے بھی براہ راست فیض آئے گا. اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے باقاعدہ جو ہے وہ درود لے کر پہنچتے ہیں اور ہماری ولدیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. بالکل, بلکہ اس میں ایک اور محبت بری حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, میرا کوئی بھی امت جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, لیکن جب کوئی اہل محبت پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ صحیح محبت رسول پر اپنے آپ کو لے آئیں تو آپ کو باقاعدہ سماعت نبوی کا فیض بھی ملتا ہے. اچھا جو اعمال بڑے مبارک اعمال سرکار فرمایا کرتے تھے وہ ذرا بتائیں, جیسے غسل کرنا, خوشبو لگانا. جی ہاں, غسل باقاعدہ اہتمام سے کرتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور باقاعدہ آرڈر تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں اور باقاعدہ پلاننگ کر کے جائیں. اور جمعہ والے دن خاص عبادت والے فرشتے بھی بھیجے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہفتے بعد آتے ہیں تاکہ ان کے فیوزات بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ. قبولیت کی ساتھ مختصر بتا دیجیے. قبولیت کی ساتھ کے بارے میں ویسے تو کئی اقوال ہیں, لیکن زیادہ قول یہ ہے کہ یہ جو 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے نا, یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. اور کچھ کا خیال یہ کہ جمعہ کے فرض کے بعد کا وقت بہت ہے, اور کچھ کا خیال یہ کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت, یہ قبولیت کا. لیکن ایک سچا مسلمان تینوں وقتوں کو برتتا ہے تاکہ کسی نہ کسی لمحے وہ آ جائے. بالکل ٹھیک. جنید سے ہمیشہ آخری جملہ جناب
اصل بندے کی قیمت پڑتی ہے خلوص نیت. بس یہ بات ہے. اگر آپ پورا ہفتہ سے انتظار میں رہنا کہ اگلا جمعہ میں نے اسی طرح گزارنا جیسے اس کا حق بنتا ہے تو آپ کو وہ موقع مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فائنلی ذرا مجھے بتائیے, جمعۃ المبارک ظاہر ہمارے سامنے, اور جمعۃ المبارک میں بڑا ہم مسلمان اہتمام کرتے ہیں کیونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے. میں بھی ہمیں یہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ, اور میری تو دعا ہے 30 روزے ہونے چاہیے بالکل. تو اس لیے نہیں کہ 2 خطبے, اس لیے کہ 30 روزے ہونے چاہیے. تو لیکن اس میں جو اعمال ہیں وہ کیا کیے جائیں یہ بتائیے, اور جمعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یوں کر لیجیے کہ جمعہ اور جمعۃ المبارک بتائیے. جی ماشاءاللہ, بہت سے اعمال کا ذکر ہو بھی گیا اور قبولیت کی ساتھ کا ذکر بھی ہوا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امام کے خطبے سے لے کے فرض نماز ادا کیے جانے تک کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ ساتھ موجود ہے. اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کر کے فرمایا ہے وہ بہت قلیل, تھوڑا وقت ہے. اچھا بالکل ذرا سا وقت ہے. ظاہر ہے وہ ایک ساعت ہے, ایک لمحہ ہے, لیکن وہ لمحہ آتا ہے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق امام جب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے اس کے درمیان ہے. اچھا اس میں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ خطبے کے لیے امام بیٹھتا ہے تو وہ رجسٹر لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, جیسے لوگ آنے لگتے ہیں اور جس وقت وہ خطبہ شروع کمپلیٹ ہوتا ہے تو ظاہر پھر وقت ختم ہو جاتا ہے, رجسٹر پہ سمیٹ دیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں ویجیلنٹ کرنے کے لیے ہیں, بیدار کرنے کے لیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں. واہ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید. واہ واہ واہ. وہ اس رحمت حق اس طرف متوجہ ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ, کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. کوئی خاص عمل بتائیے کیا. دوسری بات یہ ہے, اللہ رب العزت نے جنید صاحب قرآن مجید کے اندر نمازوں کا حکم دیا. نام لے کے اگر کسی نماز کا حکم دیا تو نماز جمعہ ہے. واہ واہ. پوری سورہ ہے. سبحان اللہ. سورہ جمعہ. نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے نماز جمعہ جس کے اندر جس کے لیے قرآن مجید کی نص موجود ہے. بالکل صحیح. سارے کام چھوڑ دو, سارے کام چھوڑ دو, اذان کی آواز آ جائے سارے کام چھوڑ دو. اور دنیا, اچھا کمال کی بات دیکھیں, آگے فرمایا تمہیں نہیں پتا نماز کی طرف آنا تمہارے کاروباروں سے افضل ہے, جب پڑھ لو نماز پھر اللہ کے فضل کے لیے تلاش کرو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ پہلی بات یہ نکلی کہ نماز جمعہ وہ عظیم نماز ہے جس کے اوپر قرآن مجید کی آیت موجود ہے. اچھا اب آپ مجھے, دوسری بات یہ نکلی کہ اللہ کا نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کے راستے کھلتے ہیں. واہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا سا موقع دیں, میں آپ سے اعمال کے بارے میں پوچھوں گا اگلے بریک میں جب انشاءاللہ آئیں گے تو آپ سے میں ضرور پوچھوں گا, بلکہ اب تینوں آپ سے کہ جمعے کے مطلب خاص طور پہ ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں, اور الحمدللہ آج ہم نے اپنا 27واں روزہ بھی اختیار کر لیا. یعنی ممکنہ شب قدر تھی, اگر شب قدر تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم تمام مسلمانوں پر, پوری مسلم امہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتے. ظاہر نزول قرآن کی بھی شب ہے اور پاکستان جیسی نعمت عطا ہونے کی بھی شب ہے آج. فائنلی میں چاہوں گا آپ تینوں بزرگوں سے گزارش ہے صاحب, کوئی ہلائیں, ذرا کچھ ہلائیں جلائیں, کوئی میسیج دیں, کوئی پیغام دیں, بتائیں صاحب کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے. پاکستان کی ترقی کا سارا راز اس بات پر ہے کہ ہم یہاں پر صداقت, امانت اور عدالت کو فروغ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کرنے سے پہلے صداقت اور امانت کا لوہا منوایا تھا. ٹھیک. اب یہ دو چیزیں اگر ہم, یعنی کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین, سچا اور امانت دار تاجر مع صدیقین والنبیین والصدیقین, وہ نبیوں کا ساتھ اس کو ملے گا, صدیقوں کا ساتھ ملے گا. پاکستان میں آج سب سے جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم صداقت اور امانت کے اصولوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں. جس دن ہم اس راہ پر آ گئے اور ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم ایک اپنے تشخص کے ساتھ آئے ہیں, ہم نے ہندو سے نہیں
جس طرح صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما نے ابو جہل اور ابو لہب سے نجات کی تھی، ہم اسی طرح سے ہیں۔ تو اسی جذبے کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی۔ بہت صحیح بات، کیا فرمائیں گے سر پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن۔ جنید صاحب حیران ہوں گے، ہمارے ہاں باقاعدہ مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، بالکل صحیح، لیکن مطالعہ پاکستان پڑھنے والا بچہ بھی پاکستان سے پراپر محبت نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مطالعہ پاکستان میں وہ قربانی کا باب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ پراپر سٹیپس بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے اور ذہنی طور پر تیار ہو بالکل صحیح، کہ ہم بڑی قربانی کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، اور بحیثیت مسلمان طالب علم ہونے کے میرا اپنا ذاتی کردار کیا بنتا ہے۔ یعنی ہونا تو جیسے مطالعہ پاکستان پڑھنے والا بچہ اپنے آپ کو خادم پاکستان کہلواتا، واہ، وہ خادم پاکستان نہیں بنتا، بلکہ وہ بھی ایک مخصوص نصاب پڑھنے کے بعد یہی سمجھتا ہے کہ یہ چھو منتر کے تحت کہیں کوئی پاکستان بن گیا ہے اور میں اس میں آ گیا ہوں۔ بالکل صحیح۔ کریں دوسرا، جن صوفیاء کا اور علماء کا گہرا کردار رہا ہے، آپ حیران ہوں گے وہ بھی سازش کے تحت وہ نام بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بالکل صحیح، ورنہ جن بزرگوں کا بڑا گہرا کردار رہا ہے وہ چیپٹر کے چیپٹر ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح، ان کا بڑا ہلکا ارادت تھا، لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے جنہوں نے اس پر تعاون کیا، تو یہ ایک بڑی کمی رہ گئی ہے۔ تو سر یہ بہت بڑی کمی ہے، جب آپ ڈیٹیچ کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر رہ کیا گیا آپ کے پاس۔ دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ آج کچھ لوگ جو ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ آئین پہلے ہے بعد میں اسلام ہے، اور اسلام نے ہمیں وہ کچھ نہیں بتایا جو آئین نے ہمیں بتایا ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، میں بھی آپ میری بات کو انڈورس کریں، کہ پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے، پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے، پہلے مسلمان ہے اس کے بعد پاکستانی ہے، اور پہلے قرآن پاک ہے اس کے بعد آئین ہے۔ اگر یہی ہماری لائن رہے گی تو ہم صحیح لائن پہ ہیں، ادروائز میرا خیال ہے ہم صحیح لائن پہ نہیں ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ میں صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بات کہنا کہ آئین پہلے ہے اسلام بعد میں، یہ خود آئین کی نفی ہے۔ ہاں، قرارداد مقاصد پڑھ لیں، بالکل صحیح، 2A کے تحت قرارداد مقاصد جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، بالکل صحیح، اور پاناما کیس کے بعد کوئی بھی فیصلہ آئین کے تحت قرارداد مقاصد کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ درست، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو بگننگ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ اور سر 11 اگست 1947 بالکل، قائد اعظم کی جو تقریر ہے کہ تم چاہو تو اپنی مساجد میں، اپنے مندروں میں، اپنے یہ سینیگاگ قرآن سے ملا، کہیں بھی، یہ کیا ہے؟ یہ میثاق مدینہ ہے، لا اکراہ فی الدین، ہاں میثاق مدینہ ہے، میثاق مدینہ ہے، اور قرآن مجید کی آئے لا اکراہ فی الدین کی تشریح قائد اعظم کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، قائد اعظم سے بڑا ماہر قانون، بالکل صحیح، اور قائد اعظم سے بڑا آئین پرست اور آئین سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، بالکل صحیح، وہ بہتر سمجھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات جو نیاز صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے سے ہمیں ایک بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری ساری پہچان پاکستان کی ہے۔ دیکھیں ہر ملک کے شہری کی وجہ سے وہ ملک ہوتا ہے، بالکل صحیح، یہاں ترتیب بولٹ ہے، ہاں، یہاں شہریوں کی وجہ سے ملک نہیں ہے، ہاں، ملک کی وجہ سے شہری ہیں۔ واہ واہ واہ، پاکستان سے پہلے یہاں پنجابی تھے، ہاں، بلوچی تھے، سندھی تھے، کشمیری تھے۔ ہاں۔ پاکستان بنا تو پاکستانی بنا، اور سر اس سے اوپر کی بات کر لیں کہ جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان کی وجہ سے شہری ہیں، اور پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ اسلام کی وجہ سے، اب پاکستان ہے ہی اسلام، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام ہے، واہ، پاکستان ہے ہی اسلام، ہے اسلام، بالکل صحیح۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ، محمد رسول یہ اللہ، مقصد ہے، واہ 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 واہ، اس کو الگ نہیں کرنا ہم نے۔ واہ، دیکھیں وہ مطلب ہوتا ہے ذہن میں، ہاں، مقصد ہوتا ہے زندگی میں، واہ کیا بات ہے، اس وقت ذہن میں تھا، ہاں، جب بن گیا تب اس کو میٹیریلائز کیسے کریں گے، وہ محمد رسول اللہ کے ذریعے محمد ہوگا۔ رسول اللہ، سبحان یہ ایک اللہ، بار کی فکر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، تو ہم نے جب تک اس آئیڈیالوجی کو وتھ فل ڈیٹیلز نئی نسل میں منتقل نہ کیا، خدا نہ خواستہ نہ یہ ملک متحد رہے گا، نہ اس کے اندر جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان کو آئی اکٹھا رکھے گا، آئی آف اسلام اس کو انٹیگریٹ کرے گا، جی وہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے اسی سے آپ کی موریلٹی بنے گی، بالکل ٹھیک، اسی سے آپ کی اخلاقیات بنے گی۔ آج ہمارا بحران جو ایسا بھی اخلاقی بحران ہے، میں آخری جملہ کہنا چاہوں گا، پاکستان ہمارے بڑوں کے ایمان اور اخلاق کی طاقت سے بنا، واہ، اور ہمارے ایمان اور اخلاق کی کمزوری سے ٹوٹا، اور آج بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو ہم بالکل اگر ٹھیک اپنی ہے، بس نسل اللہ کے تبارک و ایمان اور تعالیٰ اخلاقیات کو قوی اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کا مستقبل ہے، تو اس کی بیسکس پہ آ جائیں، اس کی آئیڈیالوجی پہ آ جائیں، بنیاد پہ آ جائیں، تاکہ یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ظاہر احباب تو جائیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بس کچھ لمحوں کے بعد لوٹوں گا۔ قصص الانبیاء میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا قصہ بیان کرنا ہے۔
یہ جو فرعونی تھے صاحب، ان پر 5 مختلف قسم کے عذاب آئے تھے اور اتنے شدید تھے کہ جو تصور سے باہر ہے۔ جڑے رہیے گا، بس کچھ لمحوں میں لوٹتا ہوں انشاءاللہ۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید قصص الانبیاء میں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آل فرعون پر لگاتار 5 عذاب کس طرح سے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ناظرین ان سے متعلق یہ قصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو اسم گرامی تھا وہ موسیٰ تھا، اور آپ کے والد کا نام عمران تھا جو اپنے قبیلے کے سردار تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تمام پیغمبر کی نسبت ناظرین قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ آتا ہے، اور 30 سے زائدہ صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک اہم کردار ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سامری جادوگر کا ہے، اور یہ سامری جادوگر وہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا پر باقاعدہ لگا دیا تھا، اور اتفاق سے اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا جس کا تعلق قبیلہ سامورا سے تھا۔ اور سامری اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جس زمانے میں لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کر رہا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول ٹھہرے، اور وہ موسیٰ سامری جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے وہ اصل مشرک اور کافر ٹھہرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ناظرین ایک اور کردار فرعون تھا جس کا نام مصعب بن ریان تھا، اور بعض نے اس کا نام ولید بھی بتایا ہے۔ عصائے موسوی کا تذکرہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا یہ خاص معجزہ تھا کہ فرعون کے ساحروں کے مقابلے میں وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر باقاعدہ سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے پیروکاروں نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح سے دعا کی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو ناظرین مسلط فرما دیا، اور وہ 5 عذاب کیا ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب آل فرعون کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس طرح کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اور جو ان میں بیٹھتا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ نہ وہ ہل سکتے تھے نہ وہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں ان کے باغات طوفانوں کے دھاروں میں مکمل طور پہ برباد ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے چونکہ بالکل ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب نہ رہی، اس کی طاقت نہ رہی اور وہ بالکل عاجز ہو چکے، یعنی انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی انہوں نے پہلا کمٹمنٹ کیا اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین ایسی سرسبزی اور شادابی کے ساتھ نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت زیادہ شاندار ہوئیں، غلے ہوئے، پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن کے آیا تھا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان لانے سے انہوں نے صریحاً انکار کر دیا، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیاں کی جو بازار تھا اس کو انہوں نے گرم کرنا شروع کر دیا۔ آل فرعون پر جو دوسرا بڑا عذاب آیا ناظرین وہ ٹڈیوں کی شکل میں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا
کفر، ان کا تکبر اور ان کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں ان کے اوپر بھیجا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں کو اور ان کے باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکان بھی اس عذاب کی زد میں آ گئے، اور فرعونیوں کے گھروں تک میں ٹڈیاں بھر گئی تھیں جس سے ان کا سانس لینا تک مشکل ہو گیا تھا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی الغار سے مکمل طور پہ محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عہد کیا کہ آپ عذاب کو رفع کرنے کے لیے دعا فرمائیے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ کمٹمنٹ کیا، اور بنی اسرائیلیوں پر کوئی ہم ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر دعا کی، اور 7ویں دن یہ عذاب بھی مکمل طور پر ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت کے ساتھ رہے، پھر اپنی عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے، یعنی دوسری مرتبہ اپنی کمٹ ریچ کی، اور پھر ان لوگوں کے کفر کا بازار گرم ہوا، پھر ایک بار انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کافی ہیں، لہٰذا ہم آپ کے دین پر ایمان نہ لائیں گے۔ تیسرا بڑا عذاب جو آل فرعون پر نازل ہوا وہ گھن کا عذاب تھا ناظرین، اور ٹڈیوں کے عذاب کے رفع ہونے کے بعد یعنی 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر کمل کا عذاب بھی مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا، اور بعض مفسرین کا بیان ہے کہ کمل تھا، جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا جاتا تھا، اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی یعنی جو تیار کھیتیاں تھیں، ان کی جو فصلیں تھیں ان کو چٹ کر جاتا تھا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں اذیت دے دے کے تڑپاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جو سر کے بال تھے، ذرا امیجن کیجئے گا، ان کے جو سر کے بال تھے، ان کی جو داڑھی تھی، ان کی جو مونچھیں تھیں، ان کی جو بھویں تھیں، ان کی جو پلکیں تھیں، وہ سب کو ان کے یعنی مکمل طور پر چاٹ جاتا تھا اور ان کے چہرے کو بگاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ کیڑے ناظرین ان کے کھانوں میں بھی چلے جاتے تھے، ان کے پانیوں میں بھی چلے جاتے تھے، ان کے برتنوں میں بھی گھس جاتے تھے، یعنی نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ وہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحے بھر کے لیے وہ سو سکتے تھے۔ اتنا شدید ترین عذاب ان کے اوپر آیا تھا، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر آسمانی نے ان کو بل بلا کر رکھ دیا۔ وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے، ہم اب آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری دیکھی، گریہ ازاری دیکھی، اور ظاہر نبی کو رحم آ جاتا ہے اپنی قوم کو، تو آپ نے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی ٹال دیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد توڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم کرنے لگے، پہلے سے زیادہ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون پر جو 4تھا عذاب نازل کیا ناظرین، وہ شدید ترین مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ یعنی آپ امیجن کریں نا، میں اس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوں، خدا نہ خواستہ خاکم بدین، اچانک یہاں سے جو ہے مینڈک نمودار ہونا شروع ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی، اور اتنے کہ وہ کنٹرول میں نہ آئے۔ تو ان ظالموں کا حال یہ ہو گیا تھا ناظرین کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک جو ہے وہ آ جاتے تھے، اور اگر کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا، جیسے میں بھی منہ کھول رہا ہوں نا، تو منہ کھولتا تھا تو فوراً مینڈک جو ہے اس کے منہ کے اندر چلے جاتا تھا اور کود کر اس کے منہ کے اندر گھس جاتا تھا۔ ہانڈیوں تک میں مینڈک آ گئے تھے، ان کے جسموں میں سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے غرض ہر حالت کے اندر مینڈک ہی مینڈک تھے، انہیں کسی طور سے نجات نہ ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کوئی ایذا نہ دیں گے۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنے عہد کو توڑ ڈالتی، اور اس نے توڑ ڈالا، اور وہی اپنی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے لگے، بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور ان پر اب خون کا عذاب آتا ہے اور قہر الہی بن کر ان کے اوپر اترتا ہے۔ آل فرعون پر جو سب سے بڑا اور دردناک عذاب نازل ہوا ناظرین وہ خون کا عذاب تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ راہ پر نہ آئے، مینڈکوں کے عذاب سے رہائی پا کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، حسب معمول نافرمانی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ ایک دن اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں اور نہروں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے یہ فریاد کی، تو اس سرکش نے یہ کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے صاحب، ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہوتے اور مومنین کا ذرا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو
فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پئیں، مگر خدا کی شان دیکھیں صاحب، خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف ہوتا اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص خون نکلتا تھا۔ یعنی میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں بات کہ فرض کیجئے ذرا کیمرہ اگر مجھے دکھائے، فرض کیجئے کہ یہ برتن ہے بنیادی طور پہ، اب جب اسی برتن سے یعنی اس طرف جو ہے فرض کیجئے، یعنی اس طرف جو ہے وہ اپنا موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ کھڑے ہوئے اور اس طرف فرعونی کھڑے، اب جب وہ ایک ہی برتن سے پانی پیتے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہوتے تھے ان کو جو مطلب ملتا تھا وہ پانی ملتا تھا، اور یہاں سے جو وہ لب لگا کے پیتے تھے فرعونی ان کو خون ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد تک ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، یہاں تک ہوا ناظرین کہ فرعونی جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہونے لگے اور مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے پیتے ہیں، مگر قدرت خداوندی تھی، عجیب جلوہ تھا صاحب کہ ایک ہی برتن سے منہ لگانے کے باوجود بھی ان کو پانی میسر نہ آتا۔ اچھا جی، اب ہوتا یہ کہ جو ظاہر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مومنین جو ہے ان کو پانی ملتا تھا اور فرعونیوں کو جو ہے وہ خون ملتا تھا، مجبور ہو کے فرعون اور فرعونی جو ہے لوگ باقاعدہ گھاس کھانے لگے، درختوں کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون ہی بنا دی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ایک بار پھر ان پر کرم فرمایا، ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کی تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے ٹل گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ 7 دن تک رہتا، ٹل جاتا، پھر 2 عذابوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا وہ تقریباً 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں میں شقاوت اور بدبختی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و عذاب کا آخری یعنی جو معاملہ تھا، جو آخری بالکل کلائمیکس تھا وہ ہوا، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دریائے نیل میں غرق کر کے مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا سے ان عہد شکنوں کو، ان مردودوں کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر کے ختم کر دیا، اور آج دنیا میں ان کی قبروں کا بھی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ناظرین ان 5 عذابات کی تصویر کشی اس انداز سے کی گئی کہ پھر ہم نے ان پر طوفانوں، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کر رکھی اور وہ نہایت مجرم قوم تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے، پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ ناظرین کرام، بات ساری اتنی سی، اگر میں اس کا کرکس آپ کے سامنے بیان کروں، جو اللہ کے نظام سے ٹکراتا ہے نا صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں مجھے جملہ کہنے کو دل کرتا ہے، آج ہم پاکستان میں اللہ کے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہے ہیں۔ خاکم بدین، ظاہر ہے سرکار کا صدقہ ہے کہ اس قوم پر اجتماعی عذاب، مسلم امہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن ہم اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت ضرور دے رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ایک نئے قصے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گا، لیکن شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اگر زندگی رہی تو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔